بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک کفن چور کا سچا واقعہ سنائیں گے۔ ایک شخص کا سچا واقعہ جو مردوں کی قبر سے کفن چرایا کرتا تھا۔ ایک بزرگ جن کا نام حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اکثر ہماری محفل میں آیا کرتا تھا، مگر اس کا آدھا چہرہ ہمیشہ چھپا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے اس شخص سے پوچھا، تم اپنا آدھا چہرہ ہمیشہ چھپا کر کیوں رکھتے ہو؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ مجھے اس کے راز سے آگاہ کرو۔ اس نے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو اپنا معاملہ بتاتا ہوں۔ میں نے کہا، ہاں بتاؤ، اصل معاملہ کیا ہے؟ اجازت ملنے پر اس شخص نے اپنی داستان عبرت کا نشان کچھ اس طرح سنایا۔ میں کفن چراتا تھا۔ میں ایک کفن چور تھا۔ میں نے سب قبر سے کفن چرائے۔ جب کبھی کسی کی نئی قبر کے متعلق مجھے معلوم ہوتا تو میں فوراً وہاں پہنچ کر کفن چرا لیتا۔ ایک مرتبہ ایک عورت کا انتقال جب اسے دفنایا گیا تو میں رات کو قبرستان پہنچا اور قبر کھودنا شروع کر دی۔ جب سلیب ہٹا کر کفن کی ایک چادر نکالی اور دوسری چادر کھینچنے لگا تو اچانک اس عورت کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور اس عورت نے چادر کو تھام لیا۔ میں نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے کہ تم مجھ پر غالب آ جاؤ گی؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور پوری قوت سے کفن کھینچنے لگا۔ یکا یک عورت نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر دے مارا، جس کی شدت سے میں بے قرار ہو گیا۔ میرے چہرے پر بہت زیادہ جلن ہونے لگی۔ یہ کہہ کر اس کفن چور نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کے گال پر انگلیوں کے نشان بالکل واضح تھے۔ میں نے کہا، اچھا پھر کیا ہوا؟ کہا، پھر میں نے چادر واپس عورت پر ڈال دی اور جلدی جلدی قبر پر مٹی ڈال کر برابر کر دی۔ اس کے بعد میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ میں جب تک زندہ رہوں گا کفن نہیں چراؤں گا۔ اللہ تعالیٰ میرے سب گناہوں کو معاف فرمائے اور مجھے توبہ پر استقامت فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے کفن چور کا سارا واقعہ لکھ کر ایک امام کی طرف روانہ کیا جو بہت ہی متقی اور پرہیزگار تھے۔ انہوں نے جواب دے کر بھیجا، ذرا اس سے پوچھ کر بتاؤ، جو مسلمان قبلہ رخ دفنائے گئے تھے کیا سب کے چہرے قبلہ رخ ہی تھے یا قبلہ سے پھر چکے تھے؟ میں نے کفن چور سے جب یہ سوال کیا تو اس نے کہا، میں نے جن لوگوں کے بھی کفن چرائے ہیں ان میں سے اکثر لوگوں کے چہرے قبلہ سے پھر چکے تھے۔ استغفر اللہ۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے جب یہ بات لکھ کر بزرگ کی خدمت میں بھیجی تو انہوں نے جواب تحریر بھجوائی، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اسحاق جن لوگوں کے چہرے قبلہ سے پھر چکے تھے ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک اور واقعہ تاریخ کے اوراق میں منقول ہے کہ بغداد شریف میں ایک پارسا عورت رہتی تھی۔ اسی زمانے میں وہاں پر ایک کفن چور بھی رہا کرتا تھا۔ جب وہ عورت اس دنیا سے رخصت ہوئی تو چور نے بھی اس کا جنازہ پڑھا تاکہ عورت کی قبر دیکھ سکے۔ جب رات ہوئی تو وہ کفن چور اس پارسا عورت کی قبر پر گیا، قبر کھودی اور اس نے کفن کو ہاتھ لگایا تو عورت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، اللہ کی شان ہے، ایک جنتی کسی دوسرے جنتی کا کفن چرا رہا ہے۔ یہ بات سن کر کفن چور لرز گیا اور کہنے لگا، اے پارسا بی بی، تیرے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں نے تو ساری زندگی مردوں کے کفن چرائے ہیں،
میں کیسے جنتی ہو سکتا ہوں؟ اس پر وہ عورت بولی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے، اور جن لوگوں نے میرا جنازہ پڑھا انہیں بخش دیا، تو نے بھی میرا جنازہ پڑھا، اس لیے تیری بھی بخشش ہو چکی ہے۔ اس پر وہ کفن چور شرمندہ ہوا، اس نے توبہ کی اور وہ اپنے زمانے کا قطب بن گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔